نماز میں قیام کی حالت میں ہاتھ کہاں باندھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے، بعض کا کہنا ہے کہ ہاتھ چھوڑ دے، بعض کہتے ہیں ناف کے اوپر، اور ہمارا کہنا ہے کہ سینے پر۔ کیا دلیل ہے؟ باقی بحث میں نہیں کروں گا دوسرے مسائل کی، لیکن جو سینے پر باندھنے کی دلیل ہے وہ کیا ہم دیکھیں گے۔ پہلی بات اس سے پہلے کہ یہ کہ نماز میں سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر، یعنی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا چاہیے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان الناس یؤمرون، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، کہ آدمی اپنا سیدھا ہاتھ اپنے الٹے بائیں ہاتھ پر ذراع پر رکھے۔ ذراع کس کو کہتے ہیں؟ یہ پورا کوہنی تک کے لیے پورا کا پورا کیا ہوتا ہے؟ ذراع اس کو کہتے ہیں۔ تو اس میں آپ جہاں چاہے رکھیں، آپ کی نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ 2 انگلی دکھائی دے رہی ہے آپ کو، یہ 2 اور یہ 3 انگلی، 2 انگلی سے ایسا پکڑنا، 3 انگلی ایسا رکھنا، کہاں ہے ایسا؟ کہیں بھی ایسا نہیں ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں، کسی دلیل میں ایسا نہیں ہے کہ 2 انگلی اس طرح سے اس کو پکڑا جائے اور 3 انگلیاں ایسی رکھی جائیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ انہوں نے کیسا کیا ہے؟ کہا کہ بعض روایتوں میں پکڑنے کی دلیل ہے اور بعض میں ہاتھ رکھنے کی دلیل ہے، تو رکھنا ایسا ہوا، پکڑنا ایسا ہوا۔ آپ کو اگر کوئی کہے ذرا میرا موبائل پکڑو تو آپ کیا ایسا پکڑیں گے؟ یعنی آپ بتائیے یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اس طرح دونوں کو اس طرح جمع کرنا، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اگر عمل ہوتا تو صحابی بتاتے، آپ نے اپنی 3 انگلیاں، 1 انگلی کا بتا رہے ہیں، اتحیات میں آگے آئے گا وائل ابن حجر کی روایت سے کہ آپ نے اپنی انگلیاں بند کی، پھر اس سے 2 انگلیوں کا حلقہ بنایا، پھر 1 انگلی اس طرح سے آپ نے، اس طرح سے آپ 3 ایک ہاتھ میں 5 انگلیوں کی 3 حالتیں بتائی جا رہی ہیں، یہ 2 بند، یہ اس طرح سے اور یہ ایسا۔ آپ بتائیے یہ 3 الگ الگ عمل انگلیوں کے بتائے جا رہے، تو 2 نہیں ملیں گے ہم کو؟ تو کسی نے بھی نہیں بتایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ عمل ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، اس طرح سے کسی نے بتایا نہیں ہے۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ جس حدیث میں رکھنے کا ذکر ہے رکھ لیا تو بھی چلے گا، اور کسی میں پکڑنے کا ذکر ہے تو پکڑ لے تو بھی چلے گا۔ یہ آسان طریقہ ہے اس کا کہ دونوں پر عمل ہوگا، کہ کبھی آدمی ہاتھ باندھ رہا ہے تو اس طرح سے پکڑ رہا ہے، کبھی رکھ رہا ہے، تو دونوں صحیح ہے، کیونکہ صحابی نے رکھا اور پکڑا ایسا بتایا۔ دونوں جمع کر رہے ہیں تو کیسا کر رہے ہیں آپ جمع؟ اس کو دونوں جمع نہیں ہوتا اس طرح سے۔ بہرحال تو یہ کہتے ہیں کہ اپنی بائیں ذراع پر نماز میں رکھتے تھے ہاتھ اس طرح سے۔ تو یہ بخاری کی حدیث ہے، امام البخاری نے کتاب الاذان میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں پر رکھنا چاہیے، الٹا نہیں، ایسا رکھنا چاہیے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل کیا ہے؟ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھا، سینے پر اپنا ہاتھ نماز میں رکھا۔ اس کو ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ روایت دوسری روایتوں کے ساتھ مل کر حسن یا صحیح کے مرتبے کو پہنچتی ہے۔ اب اس کی لمبی بحث کی یا ایسی ویسی روایت ہے، ضعیف ہے صحیح کیا ہے، اس کو مستقلاً میں ایک درس میں بیان کر چکا ہوں، نماز کے 10 مسائل۔ کوئی چاہے تو اس کو islamiclectures.net پہ دیکھ سکتا ہے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ اور اس کا مستقل میں انشاءاللہ صرف 1 دن بھر کا کورس اس کو کریں گے، نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے، اس پہ ہی 1 دن بھر کا انشاءاللہ ہم کریں گے، تاکہ بہت سارے لوگوں کے جو بہت بچے ہوئے شبہات ہیں اس کو بھی ہم لوگ دور کریں۔ ایسا ایک مسئلے پہ ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہم کو معلوم ہوا۔ طاؤس کہتے ہیں، طاؤس تابعی ہیں، ابن عباس کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ وهو فی الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو نماز میں بائیں ہاتھ پر رکھتے اور اس کو باندھ لیتے سینے پر، جبکہ آپ نماز میں ہوتے تھے۔ سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر سینے پر باندھتے تھے نماز میں۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں ہاتھ سینے پر باندھنا چاہیے۔ علی صدرہ کا لفظ یہاں موجود ہے، یہ سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، اور یہ مرسل روایت ہے، لیکن مرسل روایت احناف کے نزدیک حجت ہے، اور دوسری روایتوں سے تقویت پا کر یہ بھی صحیح کے درجے میں پہنچ جاتی ہے۔
خلب طائی کی ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينصرف عن یمینہ وعن یسارہ ورأیتہ قال یضع هذه على صدرہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز میں دائیں اور بائیں دونوں طرف سے پھرتے تھے، یا نماز میں سلام پھیرتے تھے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اور پلٹنا بھی ہوتا ہے، اور میں نے دیکھا کہ آپ اس کو اپنے سینے پر باندھتے تھے۔ وصف یحییٰ الیمن علی الیسریٰ فوق المفصل، کہ یحییٰ نے راوی نے جوڑ پر اس طرح سے باندھ کر اپنے سینے پر رکھ کے بتایا کہ آپ سینے پر اس طرح سے ہاتھ کو باندھتے تھے۔ یہ تیسری حدیث ہوئی حلب الطائی کی، یہ مسند احمد میں ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے، یہ خود روایت معتبر ہے، اور اس کے ساتھ دو اور روایتیں ہیں اور بھی ہیں، وہ ہم اس درس میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ روایتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ عورتوں کی طرح ہاتھ باندھ رہے ہیں، کہ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، عورتوں کی طرح باندھتے ہیں۔ ان کو پوچھیں گے آپ بتائیے عورتیں سینے پر باندھے اس کی دلیل کیا ہے؟ وائل ابن حجر کی دلیل ہے۔ جو حدیث میں نے پہلی پڑھی وہ عورتوں کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل کون سی دیتے ہیں؟ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی۔ عمل کس کا ہے اس میں؟ یعنی نبی کا عمل عورتوں کے لیے چلے گا اور مردوں کے لیے نہیں چلے گا؟ آپ بتائیے کیا، یعنی یہ حدیث ہمارے لیے ضعیف ہو جاتی ہے مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے آپ اس کو جب بیان کر رہے ہیں تو پوری پیاری اور صحیح ہو جاتی ہے۔ ایک دم سوچنے کی چیز ہے۔ پوچھئے جس سے بھی ہے، پوچھئے عورتوں کے لیے کیا دلیل ہے کہ وہ سینے پہ باندھے۔